اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا، امام خمینی کی ایک مایہ ناز کتاب آداب نماز کی آڈیو بک۔ یہ کتاب ہمیں نماز کی ظاہری شکل سے نکال کر اس کی اصلی روح اور باطنی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے آداب نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام سننے والوں کی توجہ مبذول کراؤں گی۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کمنٹ کی تصویر۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے اس چینل کو فالو کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کہ بہت ہی بہترین کتاب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرحال کسی اور تمہید کے اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے اسی طرح سے ایک اور کمنٹ موصول ہوا تھا کہ جب بھی آپ کتاب پڑھیں تو اس کے ناشر کا جو ہے، جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ نام کیا ہے، ناشر کون ہے، تالیف کس نے کی ہے، یہ سب کچھ بتایا کیجیے۔ اسی طرح آپ کے سامنے سلائیڈز آ رہی ہوں گی فہرست کی۔ اس کے لیے بھی گزارش کی گئی تھی کہ جتنی بھی فہرست ہوا کرے اس کے بارے میں بھی آپ اسکرین شاٹس ڈالا کریں۔ میں کیونکہ جلدی گزار رہی ہوں، اگر آپ نے پڑھنا ہو تو آپ لوگ اس کو روک کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا، یہ تو میرے خیال سے پچھلی ایک دو کتابوں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے۔ بہرحال اب کیونکہ فہرست اگر ڈال دی جائے گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتاب کتنے صفحات پر ہے، اور یہ والی کتاب کے 512 صفحات ہیں۔ اس لیے پہلے سے بتا دوں کہ اس کی آڈیوز بہت زیادہ ہوں گی۔ کتاب میں سب سے پہلے ہے امام خمینی کا خط حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آداب الصلاۃ کو، جس سے میں نے خود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا سوائے ان گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے قصور اور تقصیر پر افسوس کہ جب مجھ میں خود سازی کی قوت موجود تھی، اور زمانہ پیری میں علاوہ حسرت اور ندامت کے جب ہاتھ خالی ہے، بار سنگین ہے، راہ بہت دراز ہے، قدموں میں چلنے کی طاقت نہیں، اور آواز الرحیل کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اپنے فرزند عزیز احمد کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جو قدرت جوانی سے کامیاب ہے، اس امکان اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین میں سے جو کتاب کریم اور سنت شریف اور بزرگوں کے افادیت سے مرتب کی گئی ہے استفادہ کرے، اہل معرفت کی رہنمائی میں معراج حقیقی کی راہ پالے، اس ظلمت کدا سے دل ہٹا لے اور انسانیت کے اس اصلی مقصد کے حصول کی توفیق پائے کہ جس کا راستہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام صلوات اللہ وسلامہ علیہم نے پایا، اور دوسروں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتے رہے۔ میرے بیٹے، تمہارا خمیر وجود اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر خلق ہوا ہے۔ خود کو پہچانو اور خود بینی اور خود خواہی کی خوفناک موجوں کے گرداب ضلالت سے نجات حاصل کرو، اور سفینہ نوح پر کہ جو ولایت الہی کا پرتو ہے سوار ہو جاؤ، کیونکہ من رکبہا ونجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ جو اس کشتی ولایت پر سوار ہو اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا۔ میرے بیٹے، کوشش کرو کہ صراط مستقیم پر جو اللہ کا راستہ ہے، چاہے گرتے پڑتے چلو مگر چلو، اور قلبی اور قالبی حرکات اور سکنات کو معنویت اور الوحیت کا رنگ دو۔ خدمت خلق اس لیے کرو کہ اسے اللہ نے پیدا کیا۔ انبیاء عظام اور خدا کی خاص اولیاء حالانکہ دوسروں کی طرح کاموں میں مشغول رہتے تھے، مگر کبھی دنیا کے فریب میں نہیں آئے، کیونکہ ان کی مشغولیت حق کے سبب سے اور حق کے لیے تھی۔ اسی سلسلے میں حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شاید کثرت میں رویت حق کو کدورت شمار فرماتے تھے۔ معذرت، اس کا ترجمہ کہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل پر ایک غبار سا بیٹھ جاتا ہے اور میں روزانہ 70 بار خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ شاید کثرت میں رویت حق کو کدورت شمار فرماتے تھے۔ بیٹا، خود کو تیار رکھو کہ میرے بعد تم پر جفائیں ہوں گی،
اور جو رقابتیں لوگ مجھ سے رکھتے ہیں وہ تمہارے حساب میں شامل کر دیں گے۔ اگر تم نے اپنے خدا کے ساتھ اپنا حساب صاف رکھا اور ذکر خدا سے پناہ چاہی تو مخلوق کا خوف دل میں لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مخلوق کا حساب جلدی ختم ہو جانے والا ہے۔ جو حساب ازلی ہے وہ بارگاہ خدا میں حساب کے لیے پیشی ہے۔ میرے بیٹے، میرے بات ممکن ہے کسی خدمت کی پیشکش تمہیں کی جائے، اگر تمہارا مقصد اسلام اور جمہوری اسلامی کی خدمت ہو تو رد نہ کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ نفسانی خواہشات اور ہوا اور ہوس دنیا کے لیے ہو تو اس سے بچے رہنا، کیونکہ دنیاوی عزتیں اتنی قیمتی نہیں رکھتی کہ ان کا پہنچنے کے لیے خود کو تباہ کرو۔ بار الہا، احمد اور اس کے گھرانے اور متعلقین کو کہ جو تیرے بندے اور تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما۔ شیطان ملعون کے ہاتھ کو انہیں نقصان پہنچانے سے روک دے۔ مالک، ہم کمزور ہیں اور نادار ہیں اور قافلہ سالکان سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو خود ہماری دستگیری فرما۔ ربنا آملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ والسلام علی عبداللہ الصالحین۔ روح اللہ موسوی الخمینی، 23 ربیع الاول 1404۔ اس کے بعد امام خمینی کا خط ہے حجت الاسلام سید احمد خمینی کی اہلیہ کے نام۔ بسم اللہ تعالی۔ افسوس کے ہنگامے عبادت تو گیا، افسوس کے ہنگامے عبادت تو گیا، باقی ہیں گناہ دقت طاعت تو گیا، کل یوم جزا توبہ جب آئے گی یاد، کہہ دیں گے ملک وقت ندامت تو گیا۔ کتاب آداب الصلاۃ کہ جو میں اپنی پیاری بیٹی فاتی، دراصل یہ فاطمہ طباطبائی ہیں، اہلیہ ہیں حضرت حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید احمد خمینی کو، خمینی کی، اور ان کو فاتی سے پکارتے تھے آغا۔ اے میری پیاری بیٹی فاتی کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، خدا اسے نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اس کی تکمیل کو 40 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس سے چند سال پہلے میں نے کتاب سر الصلاۃ مکمل کی تھی، اسے بھی اب 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن میں خود نہ نماز کے اسرار کو پا سکا اور نہ آداب نماز کا حق ادا کر سکا۔ یافت اور ہے یافت کچھ اور، ساخت ہے پرداخت کچھ اور۔ یہ کتاب مالک کی طرف سے اس بندے بے مایا پر ایک حجت ہے، اور میں خدائے تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس آیہ شریفہ میں شامل ہوں کہ جو کمر ہمت کو توڑنے والی ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 201۔ کیوں ایسی بات زبان سے کہتے ہو کہ جس کے خلاف عمل کرتے ہو؟ ڈرو کہ خدا سخت غضبناک ہوتا ہے اس بات سے کہ تم کوئی بات کہو اور اس کے خلاف عمل کرو۔ ایسی صورت میں اللہ کے رحمت واسعہ کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ اور تم اے میری بیٹی، امید ہے کہ اس معراج عظیم کے آداب بجا لانے کے لیے موقف رہو گی اور اس براق الہی کی رہنمائی میں نفس کے اندھیرے گھر سے ہجرت کر کے اللہ سے لو لگاؤ گی۔ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تاکہ ان اوراق کا مطالعہ تمہاری خواہشات نفسانی میں اضافے کا سبب نہ بنے اور تمہیں اس کتاب کے لکھنے والے کی طرح بازیچہ ابلیس ملعون نہ بننے دے۔ میری بیٹی، ہر چند کے خدا کا شکر ہے کہ میں نے تم میں لطافت روحی پائی، جس کی وجہ سے امید یہی ہے کہ اللہ کی ہدایت تمہارے شامل حال رہے گی اور خدائے جل اور علا کی عنایت سے تم مادیات کی چاہے عمیق سے نجات پاؤ گی اور انسانیت کے صراط مستقیم کو پالو گی، لیکن شیطان اور اس سے بھی زیادہ خطرناک نفس کے جال سے غافل نہ رہنا اور خدائے بزرگ کی پناہ مانگتی رہنا۔ بے شک وہی اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ بیٹی، ان اوراق کے مطالعے سے اگر خدا نخواستہ کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو، پھر بھی خود نمائی، مجلس آرائی اور سر جوڑ کر بیٹھنا بہتر ہے کہ ان چیزوں کے مطالعے سے احتذار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرح ایک دن تمہیں بھی پچھتانا پڑے۔ اگر انشاءاللہ تم نے خود کو ان مطالب سے کہ جو کتاب اور سنت، احادیث اہل بیت عصمت علیہم السلام اور افادات اہل معرفت سے اخذ کیے گئے ہیں، جی جان سے استفادہ کرنے پر آمادہ کر لیا اور اپنی طبیعت کی اس لطافت اور استعداد سے کام لیا کہ جو خدا نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو بسم اللہ، یہ ہے گیند اور یہ ہے میدان۔ امید ہے کہ اس معراج انسانی اور معجون رحمانی میں مشغول ہو کر دل کو غیر اللہ سے خالی رکھو گی اور آب حیات سے دل کو دھو لو گی، 4 تکبیریں کہہ کر خود کو خودی سے آزاد کر لو گی تاکہ دوست تک رسائی ہو سکے۔
سورہ نساء آیت نمبر 100 کہ جب کوئی شخص خدا اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور سفر میں اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اور ثواب اللہ پر ہے۔ بار الہ ہمیں مہاجر اللہ و رسول قرار دے اور فنا تک پہنچا دے، اور فاطمے اور احمد کو توفیق عطا کر کہ انہیں سعادت اور خوشبختی تک پہنچا دے۔ والسلام روح اللہ موسوی الخمینی دو سفر المظفر۔ عزیزان، یہ دونوں جو خطوط ہیں یہ دراصل آج کے زمانے کے جتنے بھی بیٹے ہیں احمد اور آج کل کے زمانے کی تمام بیٹیاں فاطمہ کو امام خمینی کی طرف سے ان کی وصیت ہے۔ اس کے بعد کتاب شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندہ، ہمارا قدم سیر تیری بارگاہ قدس تک پہنچنے سے عاجز ہے، ہمارا دست طلب تیرے دامن انس تک جانے سے قاصر۔ شہوت اور غفلت کے حجابوں نے ہماری بصیرت کو تیرے جمال جمیل سے محجوب کر دیا ہے۔ حب دنیا اور شیطنیت کے سیاہ پردوں نے ہمارے دلوں کو تیرے عز جلال کی طرف متوجہ سے محجور بنا رکھا ہے۔ راہ آخرت باریک ہے، طریق انسانیت تلوار کی دھار کی طرح تیز، اور ہم بیچارے کمزور ہونے کے باوجود گوشت خوری اور لذات دنیا کی فکر میں غلطہ ہیں۔ ہم ایسے حیرت زدہ ہیں کہ ریشم کے کپڑے کی طرح خواہشوں اور امیدوں کے تار اپنے اوپر تنے ہوئے اور عالم غیب اور محفل ان سے یکسر نظریں پھرائے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں نجات کا راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ تو ہی بار الہ ہماری دل کی آنکھوں کو روشنی بخشے، کسی غیبی چنگاری سے ہمیں خود سے بے خود بنا دے۔ بار الہ دنیاوی متعلقات سے خود تیری اپنی ذات کی طرف توجہ کے لیے مجھے کمال قطع تعلق عنایت فرما۔ اور ہمارے آگے جو ہے وہ لائن مسپلیس ہے۔ اما بعد، اب سے چند روز پہلے میں نے ایک رسالہ مرتب کیا تھا کہ جس میں مقدر بھر اسرار صلات درج کیے تھے، لیکن چونکہ اس رسالے کو عوام کے احوال سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس معراج روحانی کے کچھ قلبی آداب ضبط تحریر میں لاؤں، شاید برادران ایمانی کے لیے موجب تذکرہ اور میرے لیے رحم دل کے لیے باعث تاثر ہو۔ خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں تاکہ وہ مجھے تصرف شیطان اور حصول خندلان سے بچائے، وہی صاحب قدرت سرپرست ہے۔ اس کتاب کو میں نے ایک مقدمہ، چند مقالات اور ایک خاتمہ پر ترتیب دیا ہے۔ مقدمہ: یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کی عام ظاہری صورت کے علاوہ ایک معنوی صورت ہے، اور اس ظاہر کے علاوہ ایک باطن ہے کہ جس طرح ظاہر کے آداب ہیں کہ جن کا لحاظ نہ رکھنے سے یا نماز باطل ہو جاتی ہے یا ناقص رہ جاتی ہے، اور شکیات اور سہوات کے احکام پر عمل کر کے اس کی تکمیل کرنا پڑتی ہے، اس طرح باطن کے بھی قلبی اور باطنی آداب ہیں کہ جن کا لحاظ نہ رکھنے سے نماز معنوی باطل یا ناقص رہتی ہے۔ ان کا لحاظ رکھنے سے نماز میں روح ملکوتی پیدا ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ باطنی قلبی آداب کا لحاظ رکھنے کی صورت میں نماز گزار کو اہل معرفت اور اصحاب قلوب کی نماز کا الہی رمز حاصل ہو جائے کہ جو اہل سلوک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور معراج قرب محبوب کی حقیقت ہے۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے نماز کا ایک باطن اور صورت غیبیہ ملکوتیہ ہے، علاوہ اس کے کہ برہان کی ایک ضرب کے موافق اور اصحاب سلوک اور ریاضت کے مطابق ہے۔ قرآنی آیات اور بے شمار عام اور خاص احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم بطور تبرک کچھ آیات اور احادیث سے ان اوراق کو آراستہ کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے وہ دن، سورہ آل عمران آیت نمبر 30، کہ وہ دن کہ جب ہر شخص اپنے عمل کو حاضر دیکھے گا اور چاہے گا کہ اس کے اور اس برے عمل کے درمیان کہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کا فاصلہ دور ہو جائے۔ معذرت، آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو حاضر دیکھے گا، اس کی صورت باطنیہ غیبیہ کا مشاہدہ کرے گی۔ چنانچہ دوسری آیت میں ارشاد ربی ہے، سورہ کہف آیت نمبر 49، اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے حاضر دیکھیں گے۔ ایک اور آیت میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوا ہے، سورہ زلزال آیت نمبر 7،
پس ہر شخص اگر اس نے ذرہ برابر بھی عمل کیا ہے تو اسے دیکھے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس اعمال کا مشاہدہ کرے گا۔ احادیث شریفہ اس مقام پر اس قدر ہیں کہ یہ صفحات ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم کچھ کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ وسائل میں اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور پاکیزہ شکل میں آسمان پر لے جاتا ہے۔ نماز گزار سے کہتی ہے کہ خدا تیری محافظت کرے جس طرح تو نے میری محافظت کی۔ تو نے مجھے ایک بزرگ فرشتے کے حوالے کیا، اور جو شخص بے سبب نماز میں تاخیر کرتا ہے، اس کے حدود کی محافظت نہیں کرتا، فرشتہ اس کی نماز کو سیاہ اور تاریک شکل میں آسمان پر لے جاتا ہے، اور نماز بلند آواز میں نماز گزار سے کہتی ہے، تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے اس طرح ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے، اور خدا تیرے ساتھ اسی طرح رعایت نہ کرے کہ جس طرح تو نے میرے ساتھ رعایت نہیں کی ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کو فرشتے اوپر آسمان پر لے جاتے ہیں، یا پاکیزہ اور سفید شکل میں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اول وقت ادا ہوئی ہو اور آداب نماز کا لحاظ رکھا ہو۔ اسی صورت میں نماز مصلی کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اور یا پھر تاریک اور سیاہ شکل میں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نماز کی ادائیگی میں بغیر کسی عذر کے تاخیر کرے اور اس کے حدود کا لحاظ نہ رکھے، اس صورت میں نماز اس پر نفرین۔ یہ حدیث علاوہ اس کے کہ نماز کی غیبی ملکوتی صورتوں کو بتاتی ہے، نماز کی حیات پر بھی دلالت کرتی ہے، جبکہ ان پر برہان بھی قائم ہے۔ آیات و اخبار بھی یہی بتاتی ہے، چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 کہ یقیناً سرائے آخرت حقیقی زندگی کی سرائے ہے۔ مذکورہ حدیث کے مضمون کے مطابق اور بھی احادیث ہیں، مگر اختصار کے خیال سے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے داہنی جانب اور زکوٰۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور اس کی نیکی اس پر سایہ کیے ہوتی ہے، اور صبر ایک گوشے میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ دو فرشتے آتے ہیں کہ جو سوال پر موکل ہیں، اس وقت صبر، نماز، زکوٰۃ اور نیکی سے کہتا ہے، اپنے رفیق کی مدد تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم مدد کرنے سے عاجز ہو تو میں اس کے ساتھ موجود ہوں۔ اس حدیث شریف کو کافی میں 2 طریقوں سے نقل کیا گیا ہے، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ثواب الاعمال میں اسے روایت کیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ حدیث اعمال کی غیبی اور برزخی صورتوں اور ان کی حیات اور ان کے شعور پر دلالت کرتی ہے، اور قرآن کے ملکوتی صورت اختیار کرنے، اس طرح نماز کے ملکوتی صورت اختیار کرنے کے بارے میں کثرت سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ نماز اور تمام عبادات کے لیے ان آداب سوریہ کے علاوہ کچھ آداب قلبیہ بھی ہیں کہ جن کے بغیر یا تو نماز ناقص رہ جاتی ہے یا اصلاً مقبول بارگاہ نہیں ہوتی، اس کتاب کے صفحات میں آداب قلبیہ کے شمار کے وقت ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس مقام پر یہ جو بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورت اور قشر نماز پر اکتفا کرتا ہے، اور اس کی باطنی کمالات اور برکات سے محروم رہنا کہ جو ابدی سعادتوں کا موجب بلکہ جوار رب العزت کا باعث اور محبوب مطلق کے وصال کے مقام تک بلندی حاصل کرنے کا وہ زینہ ہے کہ جو اولیاء کی امیدوں کی انتہا اور اصحاب معرفت و ارباب قلوب کی آخری آرزو ہے، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خنکی یہ چشم ہے۔ نقصان اور زیاں کاری کا وہ آخری درجہ ہے کہ جو اس عالم سے نکلنے اور محاسبہ علمیہ میں وارد ہونے کی بعد ایسی حسرتوں کا موجب ہوگا کہ جن کے ادراک سے ہماری عقل عاجز ہے۔ ہم جب تک عالم ملک کے حجاب اور مادیات کے پردے میں ہیں، اس عالم کا ادراک نہیں کر سکتے، اور اس عالم میں رہ کر اس عالم کے بارے میں سوچنا ایسا ہی ہے جیسے بہت دور سے آگ پر ہاتھ رکھ رہے ہوں کہ جس آگ کی حرارت کا واقعی ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے زیادہ کون سی حسرت اور ندامت ہو سکتی ہے، اور اس نقصان سے بڑا کون سا نقصان ہو سکتا ہے کہ جس چیز انسان کے کمال اور سعادت کا وسیلہ اور قلبی نقائص کی دور کی دوا ہے اور حقیقت میں انسان کی صورت کمالیہ ہے، ہم 40-50 سال اس کے لیے زحمتیں اٹھانے کے بعد بھی اس سے کسی قسم کا روحانی فائدہ نہ حاصل کر سکیں، اور آسانی سے وہ وسیلہ
سعادت قلبی قدورت اور حجاب ظلمت بن جائے، اور جو سید المرسلین کی خنکی چشم ہے وہی ہماری بصیرت کی کمزوری کا سبب ہو جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 56۔ افسوس کہ خدا سے نزدیک ہونے یا اس کی اطاعت میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، لہٰذا اے عزیز دامن ہمت سے کمر کو باندھ لو، دستے طلب بڑھاؤ، اور کتنی ہی زحمت اور پریشانی اٹھانا پڑے اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ اہل معرفت کی نماز کے روحانی شرائط کی تحصیل کرو، اور اس معجون الہی سے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کشف تام سے حاصل ہوا ہے استفادہ کرو، اور خود کو جب تک موقع ہے اس ظلمت و حسرت و ندامت کی منزل اور ربوبیت کے مقدس صحن میں دوری کے گہرے کنویں سے نکالو، اور اپنے آپ کو معراج کمال اور قرب وصال تک پہنچاؤ، کیونکہ اگر یہ وسیلہ ہاتھ سے نکل گیا تو دوسرے وسائل بھی خود بخود منقطع ہو جائیں گے۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو کل اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ ہم اس سلوک روحانی کے آداب باطنیہ کو جتنا آسان اور جیسا موقع اور محل ہوگا بیان کریں گے، شاید کسی صاحب ایمان کو ان آداب میں سے کچھ نصیب ہو جائے، اور یہی نصیب شاید اس پسماندہ اور طریق سعادت و انسانیت اور اسیر زندان مادیت اور انانیت کے لیے رحمت الہی اور توجہ غیبی کا سبب بن جائے۔ مقالہ اول ہے وہ آداب کہ جو نماز بلکہ تمام عبادات اور مناسک کے تمام حالات میں لازم ہیں، اور اس میں آگے سے چند فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے عزت ربوبیت اور ذلت عبودیت۔ سالک طریق آخرت کے باطنی وظائف اور عبادات کے قلبی آداب میں سے ایک وظیفہ اور ایک ادب اس بات کی طرف توجہ ہے کہ عزت ربوبیت کے لیے ہے اور ذلت عبودیت کے لیے۔ یہ توجہ سالک کے اہم منزلوں میں سے ایک منزل ہے، کیونکہ سلوک کی قوت اسی توجہ کی قوت کے برابر ہوتی ہے، بلکہ انسانیت کا کمال اور نقص اسی کے کمال اور نقص کا تابع ہے۔ جیسے جیسے انیت اور انانیت اور خود بینی اور خودخواہی انسان میں غلبہ کرتی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان کمال انسانیت سے دور اور قرب ربوبیت سے محجور ہوتا جاتا ہے، اور خود بینی اور خود پرستی کا حجاب ہر قسم کے حجابوں سے دبیز تر اور تاریک تر ہے۔ اس حجاب کو چاک کرنا تمام حجابوں کے چاک کرنے سے زیادہ مشکل اور تمام ہی حجابوں کے چاک کر سکنے کا مقدمہ ہے، بلکہ غیب اور شہادت کی کنجیوں کی کنجی اور کمال روحانیت کی طرف عروج کا باب الابواب یعنی خود بینی خود پرستی کے پردے کا چاک ہونا ہے۔ جب تک انسان صرف اپنی خودی اپنے کمال اور جمال کے وہم میں کھویا رہے گا، جمال مطلق اور کمال صرف کے مشاہدے سے محجوب اور محجور رہے گا۔ سلوک اللہ کی پہلی شرط اسی منزل سے نکل جاتی ہے، بلکہ ریاضت حق اور ریاضت باطل کو پرکھنے کا یہی معیار ہے۔ لہٰذا جو سالک انانیت اور خود بینی کے قدموں سے اور انیت و خود خواہی کے حجابوں میں رہ کر سلوک کی منزل طے کرتا ہے، اس کی ریاضت یہ جو شعر سامنے لکھا ہوا ہے یہ دراصل مولانا رومی کا ہے۔ اس شعر کا اس کا اگلا جملہ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب بتاتی چلوں کہ سب بتوں کی ماں تمہارا نفس ہے، کیونکہ وہ ہیں سانپ اور یہ اژدہا۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، سورہ نساء آیت نمبر 100۔ جو شخص اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ وہ خدا اور رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ پر ہے۔ ہجرت سوری اور صورتی ہجرت سے مراد جسم کے ساتھ منزل سوری سے کعبہ یا اولیاء کے مشاہد اور مقابر کی طرف جانا ہے۔ ہجرت معنوی بیت نفس اور منزل دنیا سے اللہ اور رسول کی طرف نکلنا ہے۔ رسول اور ولی کی طرف ہجرت بھی اللہ ہی کی طرف ہجرت ہے، اور جب تک نفس اپنی خودی سے ذرا بھی تعلق اور انینیت کی طرف کچھ بھی توجہ ہے وہ مسافر نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک سالک کی نظر میں بچی کچی انانیت باقی ہے، خودی کے شہر کی دیواریں اور خود خواہی کے اظہار کی آواز اذان کانوں میں آنا بند نہیں ہو جاتی، تب تک اسے مسافر اور مہاجر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ حالت ہجر میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
کہ بندگی ایسا جوہر ہے کہ جس کا باطن ربوبیت ہے، لہٰذا جس قدر بندگی حاصل نہیں ہو سکتی وہ ربوبیت میں موجود ہے، اور جس قدر ربوبیت مخفی رہ جائے وہ بندگی میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص عبودیت کے قدموں سے سیر کرتا ہے اور ذلت بندگی کا داغ اپنی پیشانی پر لگاتا ہے، وہ عزت ربوبیت تک پہنچنے کی راہ پیدا کر لیتا ہے۔ حقائق ربوبیت تک پہنچنے کا طریقہ مدارج عبودیت میں سیر کرنا ہے، اور عبودیت میں جس قدر انیت اور انانیت مفقود ہوتی جاتی ہے، اسی قدر ربوبیت کی حمایت کے سائے میں ان حقائق ربوبیت کو پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ حق تعالی اس کی سماعت اور بصارت اور اس کا ہاتھ اور پیر ہو جاتا ہے، جیسا کہ فریقین کے درمیان مشہور حدیث میں وارد ہوا ہے۔ بندہ جب اپنی ذاتی تصرفات سے گزر جائے اور اپنے وجود کی سلطنت کو یکسر سپرد حق کر دے اور گھر کو گھر کے مالک کے حوالے کر دے اور خود عزت ربوبیت میں فنا ہو جائے گا، صاحب خانہ خود امور میں تصرف کر دے گا، تو اس کے تصرفات الہی ہو جائیں گے، اس کی آنکھ خدا کی آنکھ ہو جائے گی اور چشم حق سے دیکھنے لگے گی، اس کے کان اللہ کے کان ہو جائیں گے اور گوش حق سے سننے لگیں گے، اور جس قدر نفس کی ربوبیت کامل ہوتی جائے گی اس کی عزت منظور نظر ہوگی، عزت ربوبیت کے مقابلے میں اس قدر شکستہ اور ناقص ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ دونوں ربوبیت نفس اور ربوبیت الہی ایک دوسرے کے متقابل اور متضاد ہیں۔ لہٰذا سالک اللہ کے لیے ضروری ہے کہ خود کو حقیر اور ناچیز سمجھے اور ذلت عبودیت اور عزت ربوبیت کو اپنا نصب العین بنائے۔ یہ نصب العین جتنا قوی ہوتا جائے گا، عبادت اسی قدر زیادہ روحانی ہوتی جائے گی اور روح عبادت زیادہ سے زیادہ قوی، یہاں تک کہ دستگیری حق اور اولیاء کاملین علیہم السلام کی مدد سے اگر عبودیت کی حقیقت تک پہنچ سکا تو ایک لمحے کی عبادت کا راز پالے گا، اور تمام عبادات میں خصوصاً نماز میں جو جامعیت کا رخ رکھتی ہے اور عبادات میں اس کی منزل انسان کامل جیسی ہے اور اس میں اعظم کا مقام رکھتی ہے، بلکہ خود اس میں اعظم ہے۔ یہ وہ مقام یعنی مقام عزت ربوبیت کی حقیقت ہے، اور مقام ذلت عبودیت کے جو اس کا رقیقہ ہے یہی مرموز ہے۔ اعمال مستحبہ میں قنوت اور اعمال واجبہ میں سجدے کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ جس کی طرف بعد میں انشاءاللہ کہ ہم اشارہ کریں گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عبودیت مطلقہ انسانیت کے بلند ترین مراتب کمال اور رفیع ترین مقامات میں سے ہے، اور اصلی طور پر کامل ترین خلق خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اتباع میں دوسرے اولیاء کاملین کے علاوہ کسی اور کا اس مرتبہ اور مقام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسروں کا پائے عبودیت عاجز اور ان کی عبادت و بندگی بیمار ہے، اور قدم عبودیت کے بغیر معراج حقیقی مطلق تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اسی لیے آیہ مبارکہ میں سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بندگی کے قدم اور ربوبیت کی کشش نے معراج قرب و وصول تک سیر کرائی۔ نماز کے تشہد میں کہ جو اس فنائے مطلق سے واپسی ہے جو سجدے میں حاصل ہوئی تھی، پھر رسالت کی طرف توجہ سے پہلے عبودیت کی طرف توجہ کرنا ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ توجہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ مقام رسالت بھی حقیقی عبودیت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس مفہوم کی ایک طولانی تفصیل ہے جس کا بیان اس کتاب کے مقصد تحریر سے خارج ہے۔ فصل دوم ہے مقامات اہل سلوک کے مراتب۔ اہل سلوک کے اس مقام عبودیت اور دوسرے تمام مقامات کے بے شمار مدارج اور مراتب ہیں۔ ہم بعض مراتب کا بطور کلی ذکر کرتے ہیں کیونکہ تمام پہلوؤں کا احاطہ اور تمام مراتب کا احصاء ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کتاب کے اختصار کے مقصد کے پیش نظر باہر ہے۔ مخلوقات کی سانسوں کی برابر اللہ کی طرف جانے کی راہیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک منسوب حدیث ہے۔ علوم عالیہ اور حکمت متعالیہ میں یہ واضح ہو چکی ہے بات کہ خانہ ہستی
اور دارہ وجود کل کا کل صرف باہمی ربط و تعلق اور فقر و فاقہ ہے۔ عزت اور ملک و سلطنت صرف ذات پاک کبریا کے لیے ہے اور اس کے سوا کسی اور کو عزت و کبریائی سے کچھ نصیب نہیں۔ اس کے علاوہ عبودیت کی ذلت اور فقر و احتیاج ہر ایک کی پیشانی پر ثبت اور ہر ایک کی اصل حقیقت میں ثابت موجود ہے۔ یہی عرفان و شہود کی حقیقت ہے اور یہی ریاضت و سلوک کا نتیجہ کہ حقیقت کے چہرے سے حجاب ہٹیں اور عبودیت اور اصل فقر کی ذلت خود میں اور تمام موجودات میں نظر آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک منسوب دعا ہے، خدایا اشیاء اور امور جیسے ہیں وہ مجھے دکھا۔ شاید اس مقام کی طرف اشارہ ہے، یعنی ذلت عبودیت کے مشاہدے کی آرزو، جس سے لازمی طور پر عزت ربوبیت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر راہ حق کا سالک اور طریق عبودیت کا مسافر سلوک علمی کے قدم سے اور سیر فکری کی سواری پر اس منزل کو طے کر لے تو حجاب علوم میں پہنچ جاتا ہے اور انسانیت کے پہلے مقام کو پا لیتا ہے۔ لیکن یہ حجاب بہت گہرا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ سالک کو اس حجاب میں ٹھہرا نہ رہنا چاہیے اور اسے چاک کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی مقام پر قناعت کرنے اور دل کو اسی زندان میں مقید رہنے دینے سے استدراج میں پڑ جائے۔ استدراج کا مطلب اس مقام پر یہ ہے کہ علم کے کثیر فروعی مسائل میں مشغول ہو جائے اور اس مقصد کے لیے کہ جو ان کی فکری کے ذریعے کثرت سے براہین تو قائم کر لے، لیکن دوسرے منازل سے محروم ہو جائے، اس کا دل اسی مقام پر پڑا رہ جائے اور اس مطلب نتیجہ سے غافل ہو جائے کہ جو وصولی الی فنا اللہ کہ اللہ کے لیے فنا ہونے کے مقام تک پہنچنا ہے، اور اپنی عمر برہان اور اس کے شعبوں کے حجاب ہی میں صرف کرتا رہے۔ فروع کتنے کثیر ہوتے جائیں گے، حجاب اسی قدر زیادہ ہوتے جائیں گے اور حقیقت سے محجوبی اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ اس مقام پر شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور برہان کی کثرت و فراوانی اور قوت کی وجہ سے حق اور حقیقت سے محجوب نہ ہو اور طلب میں سیر کرنے سے رک نہ جائے۔ دامن ہمت سے کمر کو باندھے، کوشش اور کاوش کے ساتھ مطلوب حقیقی کی تلاش سے غفلت نہ برتے، خود کو اگلے مقام تک پہنچاتے ہوئے کہ جو علم سے آگے دوسرا مقام ہے۔ دوسرا مقام یوں ہے کہ جو کچھ عقل نے قوت برہان اور سلوک علمی سے دریافت کیا ہے اسے عقل کے قلم سے دل کے صفحے پر تحریر کرے اور ذلت عبودیت اور عزت ربوبیت کی حقیقت کو دل تک پہنچائے اور علم کے قیود و حجابات سے فارغ ہو جائے، اور ہم اس مقام کی طرف عنقریب اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا مقام دوم تک پہنچنے کا نتیجہ حقائق پر ایمان کا حصول ہے۔ مقام سوم مقام اطمینان اور طمانینت نفس ہے کہ جو دراصل ایمان کا کامل مرتبہ ہے۔ خداوند عالم نے اپنے خلیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 260، خدائے تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم سے کہا، کیا ایمان نہیں لائے؟ کہا، کیوں نہیں؟ لیکن یہ تقاضا اس لیے ہے کہ میرا دل اطمینان اور راحت پائے۔ شاید اس مرتبہ کی طرف اشارہ بھی اس کے بعد میں آئے۔ مقام چہارم مقام مشاہدہ ہے کہ جو ایک نور الہی اور تجلی رحمانی ہے کہ جو تجلیات اسمانیہ اور صفاتیہ کے تحت سالک کے باطن میں ظہور کرتی ہے اور اس کے سارے دل کو نور شہود سے روشن کر دیتی ہے۔ اس مقام میں بہت درجات ہیں، اس مختصر کتاب میں اس کے بیان کی گنجائش نہیں۔ اس مقام پر ایک نمونہ قرب نوافل ہے، اس کے لیے آپ کو کنتا سمعا و بصرا و یدا، بہرحال اس کا ظاہر ہوتا ہے اور سالک خود کو ایک دریائے ناپید کنار میں مستغرق پاتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور انتہائی عمیق دریا ہے کہ جس میں مستغرق ہونے سے اسرار قدر میں سے شمع بھر کا کشف ہو جاتا ہے۔ ان مقامات میں سے ہر مقام کا اسی مقام سے مختص الگ الگ استدراج ہے جس میں سالک کو ایک بڑی ہلاکت سے سابقہ ہوتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ہر مقام میں خود کو
انیت اور انانیت سے خالی رکھے اور خود بین اور خود خواہ نہ ہونے پائے کہ اکثر مفاسد کا سرچشمہ یہی ہے، خصوصاً سالک کے لیے۔ اس مطلب کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ فصل سوم ہے خشوع۔ تمام عبادات خصوصاً نماز میں کہ جو تمام عبادات میں برتر اور مقام جامعت رکھتی ہے، جن امور کا لحاظ سالک کے لیے لازم ہے، ان میں ایک خشوع ہے۔ اس کی حقیقی تعریف ہے ایسا خشوع یعنی تواضع کہ جس میں محبت یا خوف شامل ہو۔ خشوع تب حاصل ہوتا ہے کہ جب عظمت و سطوت اور جلال و جمال کی ہیبت کا ادراک ہو جائے۔ اس اجمالی کی تفصیل یہ ہے کہ اہل سلوک کے قلوب جبلت و فطرت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ بعض قلوب عشقی اور مظاہر جمال ہوتے ہیں، لہٰذا فطری طور پر جمال محبوب کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور سلوک میں کہ جب ظل جمیل یعنی صاحب جمال کا سایہ یا اصل جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو سر جمال میں پوشیدہ عظمت انہیں محو کر دیتی ہے اور خود سے بے خود بنا دیتی ہے، چونکہ ہر جلال میں ایک جمال پوشیدہ ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت مولائے عارفین امیر المومنین علیہ السلام اور سالکین نے شاید اسی کی طرف یہ کہہ کر اشارہ فرمایا ہو کہ پاک ہے وہ جس کا عذاب اور انتقام شدید ہے، اور اس حال میں اس کی رحمت اس کے دوستوں پر چھائی ہے، اور حالانکہ اس کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے، اس کا عذاب و انتقام اس کے دشمنوں پر سخت ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ 215 خطبہ نمبر 89۔ لہٰذا جمال کی ہیبت اور عظمت و سطوت ان پر چھا جاتی ہے، اور جمال محبوب کے سامنے ان کے اندر حالت خشوع پیدا ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ حالت دل میں تزلزل اور اضطراب پیدا کرتی ہے، اور سنبھلنے کی قوت حاصل ہونے کے بعد حالت انس میں بدل جاتی ہے۔ وحشت و اضطراب کے جو عظمت و سطوت سے پیدا ہوا تھا، انس اور سکینہ کا رخ اختیار کر لیتا ہے اور حالت طمانینت پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سی حالت تھی۔ بعض قلوب خوفی اور مظاہر جلال ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ عظمت اور کبریائی اور جلال کا ادراک و احساس کرتے ہیں، اور ان کا خشوع خوفی ہوتا ہے، اور اسماء قہریہ اور جلالیہ ان کے قلوب پر جلوہ ریزی کرتے ہیں، چنانچہ حضرت یحییٰ علی نبینا و آلہ و علیہم السلام ایسے ہی تھے۔ لہٰذا خشوع کبھی محبت سے مخلوق ہوتا ہے اور کبھی خوف اور وحشت میں ممزوع، اگرچہ کہ ہر محبت میں ایک وحشت اور ہر خوف میں ایک محبت ہوتی ہے۔ خشوع کے مراتب عظمت و جلال اور حسن و جمال کے ادراک کے مطابق قائم ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم جیسے لوگ نور مشاہدات سے محروم ہیں، مجبوراً لازم ہے کہ ہم علم یا ایمان کے راستے سے خشوع حاصل کرنے کی فکر میں رہیں، جیسے کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 201 میں کہ ضرور وہ مومنین کامیاب ہوئے کہ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں۔ نماز میں خشوع کو ایمان کے حدود اور علامات میں قرار دیا گیا ہے، لہٰذا جو شخص خشوع کے بغیر نماز ادا کرے وہ ارشاد خداوندی کی بنا پر اہل ایمان کے دائرے سے خارج ہے۔ ہم لوگوں کی نمازیں کہ جو خشوع کے بغیر ہوتی ہیں، اس کا سبب یا نقصان ایمان ہے یا فقدان ایمان۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اعتقاد اور علم اور ہے، ایمان اور، اس طرح حق اور اسماء اور صفات کا جو علم ہم میں پیدا ہو جاتا ہے وہ ایمان کے علاوہ کچھ اور ہے۔ شیطان ذات مقدس حق کی شہادت کے ساتھ ہی مبدا اور معاد کا علم رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ کافر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، یعنی کہ شیطان کہتا ہے اور حق تعالی کی خالقیت کا اقرار ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 14 میں، معذرت پچھلی والی شاید 13 ہوگی، کچھ مس پرنٹنگ ہے، بہرحال وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، وہ کہتا ہے لہٰذا معاد کا اعتقاد بھی شیطان رکھتا ہے۔ کتب اور رسل اور ملائکہ کا علم اس کو ہے، ان تمام باتوں کے باوجود خدا نے اس کو کافر کہہ کر خطاب کیا ہے اور اہل ایمان کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ لہٰذا اہل علم اور اہل ایمان ایک دوسرے سے الگ ہے، ہر صاحب علم صاحب ایمان نہیں ہے، لہٰذا سلوک علمی سے آگے بڑھ کر خود کو مومنین کے زمرے میں شامل کرنا ضروری ہے،
اور حق جل جلالہ کی عظمت اور اس کے جلال و جمال کو دل میں جگہ دینا لازم ہے تاکہ قلب خاشع ہو جائے، ورنہ محض علم سے خشوع نہیں پیدا ہوتا۔ جیسا کہ تم خود کو دیکھتے ہو کہ مبدا اور معاد اور عظمت و جلال حق کے اعتقاد کے باوجود تمہارا دل خاشع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حدید آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن کے لیے کہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں۔ اس آیت میں شاید ایمان سے ایمان سوری مراد ہو، یعنی ان چیزوں کا اعتقاد کہ جو نبی لے کر آئے، ورنہ ایمان حقیقی کے لیے کم سے کم خشوع کے ایک مرتبے پر پہنچنا لازم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیہ کریمہ میں خشوع سے مراد خشوع اپنے پورے مراتب کے ساتھ مراد ہو، جیسے عالم کا اطلاق کبھی اس صاحب علم پر ہوتا ہے کہ جو حد علم سے بڑھ کر حد ایمان تک پہنچ چکا ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آیا سورہ فاطر آیت نمبر 28 کے بندوں میں خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں، اس میں علماء سے ایسے ہی علماء کی طرف اشارہ ہو۔ کتاب اور سنت کی زبان میں علم و ایمان و اسلام کا اطلاق مختلف مراتب پر ہوا ہے، مگر ان کا بیان اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ مختصر یہ کہ سالک کے طریق آخرت کے لیے لازم ہے کہ اپنے دل کو علم و ایمان کی روشنی سے خاشع بنائے، خصوصاً نماز کے ذریعے، اور اس الہی گداز اور رحمانی نور کو جتنا ممکن ہو دل میں متمکن اور جاگزی کرے، بلکہ وہ اس حالت کو پوری نماز میں باقی رکھ سکتا ہے۔ یہ حالت تمکن اور استقرار ہم جیسوں کے لیے اگرچہ کہ ابتدا میں کچھ مشکل اور دشوار معلوم ہوگی، لیکن تھوڑی پابندی اور ریاضت قلب کے بعد آسان ہو جائے گی۔ میرے عزیز، کمال اور توشہ آخرت کا حصول شوق اور کوشش اور کاوش چاہتا ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی راہ میں اتنی ہی بڑی کوشش مناسب ہوتی ہے۔ یقیناً قرب الہی کی منزل، معراج اور جوار رب العزت کا مقام تقرب سستی اور کاہلی، آرام طلبی اور سہولت پسندی سے ہاتھ نہیں آتا۔ مردانہ وار مقصد تک پہنچنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس عالم کو اس عالم پر کسی طرح سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سعادت اور کمال کا، شقاوت اور وبال کا رخ، کیونکہ وہ عالم ابدی اور دائمی ہے کہ جس میں موت اور فنا کچھ نہیں۔ جو وہاں سعادت مند ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے راحت اور عزت اور نعمت پائے گا، راحت ایسی کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں، عزت و سلطنت الہی کہ یہاں اس کی نظیر نہیں، نعمتیں ایسی کہ جو قوت مستحیلہ میں، معذرت کے ساتھ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ جو قوت میں آ نہیں سکتی، شاید عقلی قوت ہے۔ اسی طرح وہاں کی شقاوت کا رخ الگ، وہاں کے عذاب و عقاب اور وبال کی بھی اس دنیا کے آفات اور مصائب سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ سعادت تک پہنچنے کی راہ اطاعت رب العزت ہے، اور تمام اطاعتوں اور عبادتوں میں کوئی طاعت اور کوئی عبادت اس نماز کے برابر مرتبہ نہیں رکھتی کہ جو سعادتوں کا ایسا جامع الہی معجون ہے کہ جو سعادت انسانی کا کفیل ہے، اور جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔ لہٰذا اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اس کوشش میں کوئی کمی نہ کرنا چاہیے۔ اس راہ میں تکلیفیں اور مشقتوں کو برداشت کرنا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی مشقت کا کام بھی نہیں، بلکہ اگر ذرا پابندی کر لی جائے، دل کو مانوس بنا لیا جائے، اسی دنیا میں اللہ سے مناجات اور راز و نیاز کی وہ لذت حاصل کی جا سکتی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی لذت نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ اہل مناجات کے احوال کے مطالعے سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ الغرض اس فصل میں ہمارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان نے برہان اور دلیل سے یا انبیاء علیہم السلام کے بیانات سے جمال و جلال حق کی عظمت کو سمجھ لیا تو قلب کو اس کی یاد دہانی کرانا چاہیے، اور دھیرے دھیرے تذکر اور توجہ قلبی عظمت و جلال حق کی عظمت کے ذکر کی مداومت سے دل میں خشوع پیدا کرنا چاہیے، تاکہ وہ نتیجہ حاصل ہو کہ جو مطلوب ہے۔ سالک کو چاہیے کہ کسی حال میں بھی سالک کو اس مقام پر قناعت نہ کر لینا چاہیے کہ جس کو اس نے پا لیا ہے، کیونکہ جو مقام بھی ہم جیسے لوگوں کو حاصل ہو جائے، اہل معرفت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اصحاب قلوب کی نظر میں رائی کے برابر بھی نہیں ہوتا۔
سالک کو چاہیے کہ تمام حالات میں اپنے نقائص اور معائب کو دیکھتا رہے تاکہ سعادت تک پہنچنے کی کسی راہ کے کھلنے کا امکان پیدا ہو سکے۔ والحمد للہ۔ اس کے بعد کہ جو اگلی فصل ہے وہ ہے تمانیت کے حوالے سے، کہ جو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں، بلکہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو کتاب ہے اور ان کے جو رائٹر ہیں، آغا کی ایک کتاب میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، تفسیر الحمد کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب ہے کہ جس میں عقل اور جہل کے لشکروں کا مقابلہ کیا گیا ہے، پوری ایک جنگ ہے۔ اس کتاب کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور لیکن آغا کی جو الفاظ ہیں، آغا کی جو لکھائی ہے، وہ جس طرح سے تعلیف کرتے ہیں، ان میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے، چہل حدیث بھی الحمدللہ کہ میں پڑھ چکی ہوں، لیکن ان کو سمجھنا تھوڑا سا ٹف ہے۔ آغا کے الفاظ فلسفیانہ طرف زیادہ ہوتے ہیں، جس کے لیے اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے ہی محلے کے کسی علماء یا کسی اہل علم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور معذرت جو میں کہنا چاہ رہی تھی، مسلسل آپ کو میری آواز کے پیچھے ڈسٹریکشن فیل ہو رہی ہوگی، کہ جیسے کوئی چیز گر گئی کچھ ایسا ہو گیا۔ اصل میں کیا ہے کہ ظاہری بات ہے، ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اکیلے نہیں رہ رہے، تو گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے ساتھ پڑوس بھی ہوتا ہے، کہیں پر کوئی کام ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی بچے کھیل رہے ہیں، تو امید پوری کی جاتی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنی آواز ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ لوگوں تک بالکل صاف شفاف صرف آواز پہنچے، اور وہ بھی ایک ایسی کتاب کہ جو بہت دقیق ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اس دفعہ اس میں ڈسٹریکشنز ہوں گی، تو ان کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں۔ اور اگر تو کوئی مجھے کوئی بیسٹ مائک سسٹم بتا سکتا ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، تاکہ میں اس کو پھر بورو کر کے آپ لوگوں تک صاف شفاف صرف اپنی آواز پہنچا سکوں۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔